اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وعلی اللہ اور اللہ ہی کے ذمہ ہے قصد السبیل سیدھا راستہ دکھانا ومنہا اور ان میں سے بعض جائر ٹیڑھے بھی ہیں ولو اور اگر شاء چاہتا وہ لہداکم تو ہدایت دے دیتا اجمعین تم سب کے سب کو۔ آیت بینہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ دکھانا۔ اللہ کے اوپر کوئی چیز فرض و واجب نہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی کہ میں نے یہ کام اپنے ذمہ لیا کہ اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھاؤں۔ پھر غور کیجیے اللہ تعالیٰ نے کس قدر بہترین انداز کے اندر ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اس میں سے پہلا اہتمام یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل و دماغ کے اوپر اپنی ربوبیت کو ودیعت کیا۔ پوچھا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تمام روحوں نے، اس کے اندر میری روح بھی شامل تھی، آپ کی روح بھی شامل تھی، ہم سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ گویا کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ دنیا کا کوئی رب بھی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ پھر دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کی پہچان ہمیں الہام کر دی ہے۔ ایک ایسا فرد کہ جس کو ابھی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، وہ کافر ہے، دور دراز رہتا ہے، اس سے بھی پوچھیں ظلم کیا ہوتا ہے تو بتلا دے گا بری چیز ہوتی ہے۔ اس سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ سچ اور انصاف کیسی چیزیں ہیں تو کہہ دے گا اچھی چیزیں ہیں۔ اچھائی اور برائی کی پہچان دل و دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ پھر اس سواء السبیل صراط مستقیم سیدھے راستے کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک احسان انعام ہمارے اوپر یہ بھی کیا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بعد میں اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا مجوسی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ اسلام کی فطرت لے کر، توحید کی فطرت لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ وعلی اللہ، اللہ کے ذمہ قصد السبیل سیدھا راستہ دکھانا۔ جس وقت حضرت انسان دنیا کے اندر آ گیا، پھر غور کیجئے سیدھے راستے کو واضح کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کتنا بہترین اللہ نے انتظام کیا، اور وہ انتظام اپنی کتابیں بھیجنا، اور وہ انتظام اپنے انبیاء کو بھیجنا، جو آ کر کے بندوں کے اوپر یہ واضح کر دیتے ہیں کہ صراط مستقیم کون سا ہے اور شیطان کا راستہ کون سا ہے، اللہ کا راستہ کون سا ہے اور غیر اللہ کا راستہ کون سا ہے۔ اللہ کی کتابیں سمجھا دیتی ہیں اور اللہ کی انبیاء سمجھا دیتے ہیں۔ تو ایک ہی راستہ قصد السبیل سیدھا راستہ ہے، سواء السبیل صراط مستقیم ہے، کتاب و سنت کا راستہ، وہ توحید کا راستہ ہے، رب کی رضا تک پہنچاتا ہے، اللہ کی جنت تک پہنچاتا ہے۔ اور قرآن و سنت کے علاوہ، اللہ کی بندگی کے علاوہ، اسلام کے علاوہ جتنے راستے ہیں سارے ٹیڑھے ہیں۔ خواہ سیکولرزم کا راستہ ہو، بدھ مت کا راستہ ہو، ہندو مت کا راستہ ہو، عیسائیت کا راستہ ہو، یہودیت کا راستہ ہو، جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے وہ دوزخ کے راستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اسلام کو بھی واضح کر دیا، کفر کو بھی واضح کر دیا، اور یہ بات بتلا دی کہ جو میرے راستے کو، اسلام کے راستے کو اپنائے گا
دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ لیکن جو اس کو چھوڑے گا، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کرے گا، تو دنیا کے اندر تو اس کو اختیار ہے، لیکن اسلام کے علاوہ جو اور راستہ اختیار کرے گا، کفر کا راستہ اختیار کرے گا، اس کو اندھیرے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے اوپر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کڑی سزا تیار کر رکھی ہے، آخرت کے اندر دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ وعلی اللہ، اللہ کے ذمے قصد السبیل، سیدھا راستہ دکھانا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر سیدھا راستہ واضح کر دیا ہے، اپنی کتابیں بھیج کر کھول کر بتلا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جنت کو جانے والا راستہ ہے، اسلام کا راستہ، توحید کا راستہ۔ اور جو اس سے ہٹ کر ہیں وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور کچھ ٹیڑھے راستے بھی ہیں، توحید کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ ٹیڑھے راستے، شیطانی راستے، خواہشوں کے راستے، ان کے اوپر چل کر کے انسان جہنم کی طرف پہنچ جائے گا۔ وَلَوْ، اور اگر شاہ چاہتا وہ لَهَدَاكُمْ، تو ہدایت دے دیتا تم کو اجمعین، سب کے سب کو۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زور کے ذریعے، اگر اللہ تعالیٰ جبراً یہ بات چاہتا کہ سب کو مسلمان بنائے تو سب کو مسلمان پیدا کر دیتا، ایک آدمی بھی کافر رہنے کی، کافر بننے کی جرت بھی نہ کر سکتا، سارے سیدھی تیر مسلمان ہوتے، کوئی فرعون بننے کی جرت نہ کر سکتا، نمرود بننے کی جرت نہ کر سکتا، کوئی ابو جہل بننے کی جرت نہ کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا، جبراً لوگوں کو مسلمان نہیں کیا۔ اس طرح تو امتحان کا مقصد فوت ہوتا ہے۔ امتحان تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ارادے اور اختیار کی آزادی ہو، دو راستے سامنے رکھ دیے جائیں کہ یہ اچھا ہے اسلام کا راستہ، یہ کفر کا راستہ برا ہے۔ اب جو اس راستے کو اپنی مرضی سے اختیار کرے گا، اسلام کے راستے کو، تو کامیاب ہوگا، اور جو اپنی مرضی سے کفر کے راستے کو اختیار کرے گا تو ناکام ہوگا۔ تو اب جو اسلام کے راستے کی طرف آئے گا یقیناً وہ کامیاب قرار دیا جائے گا کہ اس نے اچھا انتخاب کیا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور جو اپنی مرضی سے کسی اور راستے کے اوپر جانا چاہتا ہے، کفر کے راستے پر، تو وہ تو پہلے سے بتلا دیا کہ ناکام ہوگا۔ اب اگر اس راستے کے اوپر جائے گا تو یقیناً وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو کائنات کی ساری چیزیں مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے جبراً مسلمان نہیں بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دے کر کے پیدا کیا ہے، چاہے اپنی مرضی سے اللہ کے راستے کو اختیار کرنا تو کرے، اس کے اوپر انعام ہوگا۔ وہ انعامات اللہ تعالیٰ اس کو دے گا کہ کسی اور مخلوق کو نہیں دے گا۔ پھر اس کے لیے حضرت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جنت تیار کر رکھی ہے، یہ جس کے اندر اس بندے مومن کے لیے جو اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے نفس کے اوپر لات رکھے گا، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے اوپر جمائے گا، اللہ کی بندگی خوشی کے ساتھ کرے گا، وہ انعامات ہوں گے جو کائنات میں کسی اور کے لیے نہیں بنائے۔ جنت کے اندر پھر اہل ایمان کے لیے وہ نعمتیں تیار ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل کے اندر ان کا خیال گزرا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حضرت انسان کو من پسند زندگی دے گا، فی عیشۃ راضیہ، دل پسند زندگی میں ہوگا، جو چاہے گا ملے گا۔ لیکن اگر اپنی مرضی سے غلط راستے کو اختیار کرے گا دنیا کے اندر تو اس کی زندگی گزر جائے گی، چند دن کے مزے کر لے گا۔ لیکن پھر اس انسان کے جو کفر اختیار کرنے والا ہے اپنی مرضی سے، وہ سزا تیار کر رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے بھی تیار نہیں کی ہے۔ پھر اس انسان کے لیے جو کافر انسان ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دوزخ تیار کر رکھی ہے جس کے اندر آگ ہوگی جو برداشت انسان نہیں کر سکے گا، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ہلاک کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے تو دنیا کی آگ بھی کافی، فرمایا کافی ہے، لیکن اس کے باوجود جو جہنم کی آگ ہے دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، یہ اس کا 70واں حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے سیدھے راستے کو انتخاب کیا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم کامیابی کے راستے کے اوپر ہے الحمدللہ۔ اب اپنی کامیابی کو 100% یقینی بنانے کے لیے، جہنم سے بچ کر کے براہ راست جنت میں جانے کے لیے ہمیں نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے قصد السبیل، سیدھا راستہ دکھانا، ومنہا، اور ان میں سے بعض راستے جائر ٹیڑے بھی ہیں، ولو، اور اگر شاہ وہ چاہتا لہداکم، تو ہدایت دے دیتا تم کو اجمعین، تم سب کے سب کو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔